حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب، وقال تعالی فصل لربک وانحر، صدق اللہ العلی العظیم۔ قال نبینا وحبیبنا وسندنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم: ما من ایام احب الی اللہ من عشر ذی الحجۃ۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، دوستوں، وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، یہ پوری کائنات اللہ کی ہے۔ ساری چیزوں کا پالنے والا، پالنہار، پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے۔ اللہ کو اس کی اپنی مرضی چلانے کا پورا حق ہے کہ اللہ اپنی مخلوق میں سے کسی ایک کو فضیلت دے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، پوری کائنات کے اندر انسان کے علاوہ جتنی بھی مخلوق ہے، ان سب پر اللہ فضیلت دی۔ اللہ کی اپنی مرضی ہے کہ کسی زمانے کو اللہ سب سے زیادہ فضیلت والا بولے۔ اللہ کی اپنی مرضی ہے کہ رمضان یہ باقی سارے 11 مہینوں سے زیادہ فضیلت والا ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ کی یہ مرضی ہے کہ اللہ سال بھر کی راتوں میں زیادہ فضیلت والی رات فلاں، سال بھر کے دنوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا دن فلاں، مہینے میں سب سے زیادہ فضیلت والا دن فلاں، ہفتے کے وارم کے جو 7 دن ہیں ان میں سے یہ دن فضیلت والا۔ اللہ جس کو چاہے جو فضیلت چاہے دے سکتا ہے۔ اللہ کی اپنی مرضی ہے کہ جس چیز میں چاہے اللہ اس میں تھوڑا سا بھی کام اچھا کام کرو گے ثواب بہت زیادہ ملے گا، جس وقت میں چاہے اللہ یہ بول سکتا ہے کہ اس میں تھوڑا سا بھی گناہ کرو گے تو بہت زیادہ گناہ ملے گا۔ بزرگان محترم، اصل میں جس مہینے میں ہم ہیں یہ ذی قعدہ کا مہینہ ہے، ذوالقعدہ۔ یہ مہینہ چونکہ ختم ہونے کے قریب ہے اور زیادہ 3 دن 4 دن اس کے ختم ہونے کے بعد مہینہ جو شروع ہونے والا ہے ذوالحجہ کا مہینہ۔ ذوالحجہ کا مہینہ قرآن حدیث کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں بہت زیادہ فضیلت والا مہینہ۔ اس کی اہمیت، اس کی فضیلت، اس کی عظمت شان قرآن میں، حدیث میں، بزرگوں کے، صحابہ کے، اولیاء کے اقوال میں بہت زیادہ بیان کیے گئے ہیں۔ میں آپ کو کامن انداز میں کچھ بات تاکہ آپ سمجھ سکو، اپنے گھر والوں تک بھی یہ پیغام لے جا سکو، اس لیے میں ذرا اس کو جہاں تک ہو سکے آسان کر کے بولتا ہوں مضمون۔ رمضان کا مہینہ گزرا، رمضان میں میں اور آپ اپنے بس کی، اپنے حد میں جتنی کوشش ہے وہ کوشش کر کے ہم اپنے آپ کو نیک بنا کر رکھیں، اپنے آپ کو نیک بنا کر رکھیں۔ دن میں، رات میں جتنا ہو سکتا نیک رہنا، گناہ نہیں ہو جانا، روزے میں برابر، نگاہ کی حفاظت کرنا۔ کئی سارے گھروں کے بارے میں جیسا کہ ہم معمول سے سنتے ہیں کہ وہ کیبل کا جو کنیکشن ہوتا ہے وہ کاٹ دیتے ہیں، بند کر دیتے ہیں، اس کے ریچارج نہیں کراتے۔ فون کے نیٹ پیک، کئی سارے نوجوان ایسے مجھے معلوم جو ریچارج نہیں کراتے رمضان میں نیٹ پیک۔ کوشش تو اپنے بس میں جتنا ہے سارے کے سارے کوشش لگا کے رمضان کے دن رات میں اپنے آپ کو گناہ سے بچا کے رکھنا کوشش کیے، لیکن رمضان کا مہینہ پار ہوا، شوال کا ایک پورا مہینہ، ذی قعدہ کا ایک پورا مہینہ ختم ہونے کو ہے۔ 2 مہینے، ان 2 مہینوں میں اتنا زیادہ بہت سارے ہم میں سے ہمارا اپنا نفس اتنا زیادہ آزاد ہو کر ہم سے ایسے بڑے بڑے گناہ کرا دیا، چانس نہیں کرا دیا، ہوگا نہیں، پکا گناہ کرا دیا، ہمارے سے گناہ ہوئے، ہمارے سے بہت ساری چیزیں جو دیکھنا حرام وہ دیکھ لیے، بہت ساری چیزیں جو سننا حرام ہے وہ سن لیے، گناہ ہو گئے ہیں۔ لیکن اللہ کا فضل، اللہ کا اتنا بڑا کرم ہم پر، اللہ یہ جانتے ہیں کہ یہ انسان کمزور پھسل سکتا ہے، تو اللہ ایک گولڈن اپرچونٹی، ایک بہترین سنہرا موقع اللہ ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں، وہی ہے ذی الحجہ کا مہینہ۔ قرآن کریم کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ذی الحجہ کو اللہ منہا اربعۃ حرم، ایک جگہ اللہ کہتے ہیں کہ ذی الحجہ کا جو مہینہ ہے نا، اشہر حرم، مانب مگند 4 மாதங்கள்، வருடத்தின் 12 மாதங்களில் மாண்பு மிகுந்த மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்த மாதங்கள்۔ حرم کا معنی بڑی حرمت والے مہینے، حرمت
اس کی عظمت، اس کی عزت زیادہ کرنا، اس میں بے عزتی ناقدری گناہ کر کے اس کی ناقدری نہیں کرنا۔ حرمت والے مہینے، ان میں سے ایک مہینہ ذی الحجہ کا بھی ہے، 4 میں سے ایک جگہ ہم دیکھتے ہیں الحج اشہر معلومات، اللہ قرآن میں کہتے ہیں حج کے مہینے، بلکہ اللہ بولے ہیں کیا حج کے مہینے؟ شوال کا مہینہ، ذی قعدہ کا مہینہ، ذی الحجہ کے 10 دن۔ ذی الحجہ جہاں یہ حرمت والے مہینوں سے اس کا کنیکشن ہے، ادے پول حجڑیہ پنانا مادنگل اند مادنگلم اند ذی الحجہ اڑیہ اند مادم گرکر۔ اور ذرا توجہ سے ہم دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دینے کا نمبر تھا۔ اللہ نے بلایا، اللہ نے اپنے پاس بلا لیا پہاڑوں پر کہ اے موسیٰ آپ آ جائیں، وہاں آپ آ کے اعتکاف کریں، ایک جگہ میرے واسطے بول کے پڑے رہیں، روزے میں رہیں۔ 30 دن مکمل کر لیے، گنتی کمپلیٹ ہوئی، لیکن اللہ نے کہا نہیں، اور 10 دن ہم ایکسٹرا کرتے ہیں۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ നാം അന്ത 30 നാട്കളിൽ അധികപ്പെടുത്തി 10 നാട്കൾ മേലും അധികമാക്കി നോം। 10 दिन मजीद अल्लाह बढ़ा दिए। वातममनाहा बिआशरिन फतम्म मीक़ातु रब्बिह 40 लैला। अब कुल मिला के टोटल क्या 40 दिन। मुफस्सिरीन लिखते हैं, तफसीर लिखने वाले मुफस्सिरीन लिखते हैं, ये ज़िलहिज्जा का जो शुरू के 10 दिन है ना, वही वो 10 दिन जो अल्लाह अपनी तरफ से बढ़ाए थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब वो 10 दिन भी रोज़ा रख कर वहीं ठहरे रहे, उसके बाद अल्लाह ने तौरात दी। आपको मालूम वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा, हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मूसा कलीमुल्लाह बोलते हैं, अल्लाह उनसे डायरेक्ट बात किया बोलते, वो उनकी खुसूसियत फजीलत। समझ में ये आता है कि ज़िलहिज्जा के 10 दिनों में अल्लाह रोक कर रख कर उसके बाद अल्लाह का बात करना, समझ में ये आता है कि आप, मैं, हमारे घर की जो औरतें, हमारे जो बच्चे हैं, इन सब का भी अल्लाह के साथ कनेक्शन और ताल्लुक़ அல்லாஹ்வின் மீது அந்த அன்பும் பிரியமும் அதிகமாக்கக்கூடிய செயல் துல்ஹிஜ்ஜா இந்த வரக்கூடிய இந்த மாதத்தின் முதல் 10 நாட்கள் शुरू के 10 दिन है ना, इसके अंदर क्या कि एक ऐसी खुसूसियत है जिसमें इबादत शौक़ के साथ ईमान वाला बंदा करता है तो उसका कनेक्शन अल्लाह के साथ और गहरा मजबूत हो जाता है। इतना नहीं, हज़रत इब्राहिम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे, नबिगल कन्मनी नायकम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ಅವர்களுடைய ಮಗನಾರ್ इब्राहिम, छोटे बच्चे इंतकाल हो गए। दुश्मन ताना दिया, मजाक उड़ाया, टच वारिस नस्ल कट गया, टच अब वो नबी मोहम्मद की नस्ल नहीं चलने वाली, वारिस वो ख़ानदान नहीं चलने का, मर्द बच्चा था, मर्द बच्चा से इतना चलने का ख़ानदान ख़त्म हो गया। देखो मोहम्मद का अब नस्ल चलने का नहीं है। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सूरत नाजिल की अल्लाह। बहुत बड़ी बात, गहरी बात। मुफस्सिरीन अपनी तफसीर की किताब में लिखे हैं, अल्लाह ताला ने इस आयत के ज़रिए से 2 बातें बताई। एक तो अल्लाह ने बताई कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ईद उल अज़हा की जो ईद की नमाज है वो पढ़ो, क्योंकि उस मौके में नाजिल हुई थी, और कुर्बानी अदा करो। ऊँट को जो खड़ा करके ज़बह करते हैं उसे बोलते हैं नहर अरबी में। मामूल से गाय, बैल, बकरी, इसको जो ज़बह करते हैं इसे बोलते हैं ज़बह, और उसके लिए नहर का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। ये ज़िलहिज्जा ही के महीने के अंदर ये सूरत नाजिल हुई। एक यहूदी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास आया, आके बोला खलीफा, आप मुसलमानों के पास कुरान में एक आयत है, वो आयत अगर हम लोगों के पास रहती ना तो हमें वो दिन को सेलिब्रेट करते, ईद जैसा मना को रहते, बड़ा ज़बरदस्त फंक्शन करके रहते थे। हज़रत उमर पूछे कौन सी आयत है? वो यहूदी बोला कि अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम। अल्लाह कहते हैं ए ईमान वालों, मैं तुम्हारे लिए दीन को कंप्लीट कर दिया। अब हुजूर के बाद दीन में एक नुक्ता बराबर, डाट के बराबर भी किसी चीज़ को बढ़ाने कम करने की इजाज़त किसी भी नहीं, परमिशन नहीं। वअतममतु अलैकुम निअमती, मैं अपना पूरा एहसान कंप्लीट तुमको दे दिया, पूरा फजल में कर दिया तुम पर। वरदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, अल्लाह मेरे और आपसे राज़ी हूँ बोल के अल्लाह इस आयत से बोला है, मैं तुमसे, तुम्हारे लिए इस्लाम को पसंद किया, और तुम्हारे पास अगर इस्लाम है तो मैं तुमसे राज़ी हूँ। वरदीतु लकुमुल इस्लाम दीना,
اتنی بڑی خوشخبری اس آیت کے اندر ہے. میں دوبارہ بھی بولتا ہوں، میں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اسلام اگر تمہارے پاس ہے تو میں تم سے راضی ہوں بول کے اللہ اتنی بڑی خوشخبری جو سنائے ہیں وہ آیت اس آیت کے اندر ہے. یہ آیت نازل ہوئی ذی الحجہ کے مہینے میں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ہم کو اچھی طرح یاد ہے کون سی جگہ میں، کون سے مہینے میں، کون سے سال میں، کون سے وقت میں، کون سی تاریخ میں یہ آیت نازل ہوئی، پوری کی پوری ہم کو یاد ہے. بلکہ اے یہودی مسلمانوں کے پاس تو وہ دن دو ڈبل عید کے تھے. وہ دن جمعے کا بھی تھا، وہ دن عرفے کا بھی تھا. بزرگان محترم، مجھے کہنا یہ ہے کہ یہ جو ابھی مہینہ آنے والا ہے ذی الحجہ کا مہینہ، اس کے شروع کے 10 دن اور 10 رات بڑی قدر کے ہیں، بہت زیادہ قدر والے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں میں سے 9 دن کے روزے، ایک روزہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک سال روزہ رکھنے کے، ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر. ذی الحجہ کے 1 تاریخ سے 9 تاریخ تک چاند کے پرئی ஒன்றிலிருந்து 9 பிறை வரை یہ 9 دن، 10واں دن کو عید بقرعید کی وہ عید کا دن. تو یہ 9 دن اگر روزہ رکھے، ایک دن کا روزہ بھی 1 سال کے روزے کے برابر نفل ثواب. اس میں بھی اسپیشلی جو 9واں دن ہے نا، عرفے کا دن جسے ہمیں بولتے ہیں، عرفہ کا روزہ بولتے، ڈونٹ مس اٹ، ہرگز چھوڑنا نہیں اسے. ہمیں اب سے کوشش کیا کرنا بولے تو مسلمان کی علامت، ایک کتاب میں یہ لکھو ہیں مسلمان کی علامت کیا ہوتی، کہتے ہیں ایسا رمضان آنے والا ہے دل خوش ہو جانا، اس کا ذی الحجہ کا مہینہ آنے والا ہے اس میں یہ عبادت کرے تو اتنا ثواب کرتے دل خوش رہنا. کیا رہی ہے ذی الحجہ کا تھا نا، یہ مہینہ آ گیا تو قربانی کا دینے کا رکھتا نا، وہ پیسہ لگے ایرپاٹ کرنا نا، انتظام کرنا نا، کیا رہی ہے اتنی جلدی آ گیا ہے نا. یہ سب رہنا ہمارے ایمان کی سچی اللہ سے محبت ہونے کی علامت نہیں. یہ مہینہ آتا ہے قربانیوں کو یاد دلانے والا مہینہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام صرف اکیلے انہوں نے بلکہ ان کی بیوی، ان کے بچے، پورا کا پورا خاندان اللہ کے سامنے زبردست قربانی پیش کر کے بتایا اس مہینہ. اپنے چھوٹا بچہ اپنی جان کو قربان کرتا ہے. باپ بہت سالوں کے بعد پیدا ہوا سو لاڈیلا اس بچے کے گلے میں چھری چلانے کے لیے، قربان کرنے کے لیے تیار. انسان کی تاریخی شروع ہوئی قربانی سے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے قابل حابل دونوں قربانی پیش کریں. اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. تو قربانی انسان کی تاریخ شروع قربانی سے. ایک حکمت ہمارے بزرگان دین لکھتے ہیں، حکمت کیا، جب آدمی قربانی کے دن آنے سے پہلے شوق سے تیار رہتا ہے، اس کے لیے پیسے انتظام کرتا ہے، جانور لے لیتا ہے، اس کو پالتا ہے، اس سے محبت پیدا ہوتی ہے، اچھی طرح سے ایک بانڈنگ کنیکشن پیدا ہو جاتا. پھر قربانی کے وقت میں اللہ کا حکم ہے، دل تو چاہتا ہے اس کے ساتھ کھیلتا رہیں، اس کو ایسا ہی پالتے ہوئے رکھ لیں، لیکن اللہ کا حکم ہے بول کے چلائے. میرے بیٹا میری جان اگر اللہ مانگ لیتا تو بھی مجھے ذبح کر کے دینا تھا نا، میرا بیٹا کی جان اگر اللہ مانگ لیتے تو دینا تھا نا، لیکن سستا سودا ہو گیا کہ اس کے بدلے میں اللہ ایک جانور کچھ تو نہ مانگا. تو اس لیے بول کے جانور سے محبت، تعلق، عشق ہو جانے کے باوجود اللہ کے لیے بول کے ذبح کر کے دیتا ہے. یہ جو قربانی ہے نا، یہ ہماری زندگی کے اندر نموڑی வாழ்க்கை மிகப்பெரிய ஒரு தாக்கத்தை உண்டு பண்ண வேண்டும், ஏற்படுத்த வேண்டும். میں میری پوری زندگی اللہ کے واسطے، میری جان نہیں، میری بیوی، میرے بچے، میری خوشی، میرا آرام، میری صلاحیت، میرا مال، جو بھی اللہ پوچھے قربان کرنے کے لیے میں تیار. یہ بتانا ہے یہ قربانی. ایگزام ٹیسٹ کے ذریعے سے ہمیں اپنے ایمان کو ثابت کرنے کا ٹائم ہے. یہ ٹائم میں دل کی برازگی کے ساتھ، بوجھ کے ساتھ، کیا یہ قربانی نہ اتنا پیسے کرنا نہ وہ، اب سے ریڈی رہنا. سوچ لو 9 دن بھی کنٹینیوسلی روزہ رکھنے نہیں ہوں گا حضرت، ٹھیک ہے، کم سے کم اتنا تو کوشش کرے جا. جمعے کے دن روزہ رکھنے ہوتا ہے کیا، اتوار کو چھٹی ہے تب روزہ رکھنے ہوتا ہے کیا، کچھ تو کوشش کر کے گھر میں پروگرام بنانا، گھر کے افراد کو بٹھا کے بولنا ذی الحجہ کے یہ 9 دن ہے نا، بچوں کو بولنا، بیوی کو بولنا کہ 9 دن میں سے ایک روزہ بھی 1 سال کے برابر کرتے. عرفے کا دن کا جو روزہ ہے نا، حدیث میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ. ایک روزہ ہے نا پچھلے 1 سال اور آئندہ آنے والا 1 سال سارے چھوٹے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. ایک روزہ زبردست انشورنس، زبردست پریمیم، ایک سیکیورٹی چیز. کتنے چھوٹے گناہ ہوتے کہ سارے معاف کر، اتنا بڑا اللہ چھوٹی سی محنت میں دے دیتا ہے. ہرگز مس کرنا نہیں. ہمیں کوشش تو یہ کرنا 9 دن بھی روزہ رکھنا بول کے. نہیں ہو سکتا، گرمی زیادہ ہے، نہیں ہوتا حضرت، کم سے کم اتوار چھٹی کو، وہ بھی نہیں ہو سکتا، کم سے کم 9 تاریخ ہے، عرفے کا دن ہے، اس دن تو ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرفے کے میدان میں سارے کے سارے صحابہ جمع تھے. اللہ کے رسول پوچھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہوئے صحابہ سے پوچھتے، صحابہ بڑے ادب والے،
ایسا منہ پھٹے جیسا جواب دینے والے نہیں. اللہ کے رسول پوچھتے کہ آج کون سی تاریخ ہے؟ صحابہ بولتے ہیں کہ اللہ و رسول عالم، اللہ کے رسول بہتر جانتے. آپ کچھ ارشاد فرمائیے. حضور پوچھے کیا یہ ذی الحجہ نہیں ہے؟ یہ ذی الحجہ کا مہینہ نہیں ہے؟ اللہ کے رسول پوچھے یہ کون سا شہر ہے، یہ کون سا مہینہ ہے، یہ کون سا شہر ہے؟ صحابہ بولے اللہ و رسول ہے مکے میں، صاف بولے جاتا. لیکن اللہ کے رسول اس کے بعد بولے کہ الیس بلد مکہ تھا، الیس شہر ذی الحجہ، الیس ھذا یوم عرفہ. یہ تین بات بھی بولنے کے بعد عرفے کا دن، ذی الحجہ کا مہینہ، مکہ المکرمہ جیسے پاک شہر کے اندر ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تین باتیں صحابہ کو بولنے کے بعد، اب میں آپ کو وہی بتانے والا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکہ المکرمہ کا احترام، اس کی عزت تمہارے دلوں کے اندر کتنا ہے. ذی الحجہ کے مہینے کے بارے میں اتنی دیر سے میں بھی بولتا ہوں میں آپ کو، ذی الحجہ کا مہینہ کتنا بڑا مقام و مرتبہ والا بلکہ آپ کے دلوں کے اندر ہے، جس کے بارے میں اللہ قسم کھا کے بولے ہیں والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر. یہ ذی الحجہ کے 10 راتوں کی قسم کھا کے اللہ بولتے ہیں. تمہیں میں سب اللہ کے علاوہ کس کی قسم بھی کھانا نہیں، لیکن اللہ کو اس کی مرضی اپنے مخلوق میں سے کس کی بھی قسم کھا کے بول سکتے ہیں. اللہ کو وہ پرمیشن ہے. اللہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن 10 رات، خاص طور پر عرفے کا دن جو 9 تاریخ ہے نا، اس کی بھی 10 تاریخ جو یوم النحر ہے، عید کا دن ہے، اس دن کی قسم کھا کے کہتے ہیں. خاص طور پر ہمارے کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے 3-10 بہت زیادہ پنانا مونڈر پتگل بولیں گے، پنانا مونڈر پتگل. رمضان کے آخری 10 دن، آخری عشرہ، ذی الحجہ کا شروع کا 10 دن، محرم کے شروع کے 10 دن، یہ اس کے اندر بہت فضیلت ہے، بہت مقام و مرتبہ ہے اس کا. ہمارے دل کے اندر خواہش ہونا، اس کے اندر اب سے ہم عبادت کے واسطے بول کے ٹائم ٹیبل بنا لینا ہے، شیڈول بنا لینا ہے، کیسا اس کے اندر عبادت کر سکتے ہیں، ایک ذہن کے اندر ہونا چاہیے. خیر میں اصل بات جو بولتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس مہینے کی عزت اور احترام تمہارے دلوں کے اندر کتنا ہے. یہ دن عرفے کا دن، اس دن کی عزت تمہارے دلوں کے اندر کتنا ہے. ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا. دوسرے مسلمان کی عزت اس کو اچھالنا نہیں، دوسرے مسلمان کا مال ناجائز طریقے سے قبضہ کرنا، مارنا نہیں ہے، دوسرے مسلمان کی جان اس سے کھلواڑ کرنا نہیں ہے. جتنی عزت ذی الحجہ کی یا عرفے کے دن کی یا مکہ المکرمہ کی، کعبۃ اللہ کی ہے، اس سے زیادہ مقام و مرتبہ ان دوسرے مسلمان کا اللہ کے نزدیک ہے. خیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان 10 دنوں کے اندر عبادتیں کرتے، تمام صحابہ کو اس کی تاکید کرتے، صحابہ بھی ایسے ہی کرتے. ایک تابعی کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، چچا کے بیٹے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بہت بڑے مفسر محدث. ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو گیا تو ان سے بات کرنے بھی ٹائم نہیں ملتا تھا، بات کرنے بھی ٹائم نہیں، ایسی عبادت میں انہوں بیٹھ جائیں گے، ان سے کون تو بھی ایک بات جملہ بات کرنا کا تو بھی ان کو ٹائم نہیں ملتا تھا. عبادت سے ذرا فری ہوئے تو نہ بات کرنے کے واسطے. حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تابعی، اللہ کے ولی، انہوں بولتے ہیں کہ یا ایھا الناس، جب ذی الحجہ کا شروع کا 10 دن آ گیا تو فلا تطفئوا سروجکم، رات میں سونے کے واسطے لائٹ بند کرنے کا باقی دنوں میں کرتے، ان دنوں میں لائٹ آف کر کے سو جاؤ، نہ عبادت کر کو سو. ایک ایک رات بھی آپ کو تعجب ہوگا، ایک ایک رات کی بھی عبادت کا ثواب شب قدر کے برابر بولا گیا ہے. وہ حدیث کس قدر اعلیٰ درجے کی ہے یا نہیں ہے وہ ایک طرف، لیکن اس کا کوئی مقام و مرتبہ اللہ کے رسول کے نزدیک ہے، اتنا تو ہم کو سمجھ میں آئے. کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم. میں پہلے بول دیتا ہوں کیا نہیں کرنا، بول کیا نہیں کرنا ہے. یہ اتنا زیادہ حرمت والا مہینہ ہے، اس کے اندر کون سا بھی گناہ نہیں ہونا، ہمارے سے غلطی نہیں ہونا. دوسرے مہینے میں کرنے سے زیادہ ان دنوں میں گناہ کرے تو بہت زیادہ اللہ کے نزدیک غصہ دلانے والا. ان دنوں میں فاکثروا فیہن التسبیح والتہلیل والتکبیر والتحمید، سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، بہت زیادہ بولتے رہنا، بہت زیادہ بولتے رہنا ان دنوں میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ما قلت انا والنبیون من قبلی لا الہ الا اللہ. یہ لا الہ الا اللہ کرنے کا ذکر ہے نا، میں اور میرے سے پہلے کتنے انبیاء کرے کہ پورے ذکروں میں سب سے زیادہ سردار ذکر. سبحان اللہ کے بارے میں حدیث میں ہے سبحان اللہ تملأ المیزان، اعمال نامہ کا ترازو ہوگا نا قیامت کے دن، اس کو پورا کا پورا بھر دیتا سبحان اللہ کا ثواب. اللہ اکبر، اللہ کے نزدیک اللہ اکبر کر کے بولنے کا کتنا بڑا مقام و مرتبہ. خالی دل میں تمہیں میں ماننے کا ایک نہیں، منہ سے بھی بولتے رہنا، کان سے سنتے بھی رہنا. یہ چلنا چاہتے ہیں، اسی واسطے پیدا ہوتے ہی بچے کو کان میں اللہ اکبر. صبح سے شام تک آپ دیکھ لو، اذان میں، اقامت میں، نماز میں اٹھتے بیٹھتے اللہ اکبر اللہ اکبر. بعض بزرگان حساب کر کے بولے 300 سے زیادہ ایک دن میں ایک مسلمان کے منہ سے اللہ اکبر بول کے نکلتا رہے. یہ دن ہے نا وَمَن يُعَظِّمْ
لیشہدوا منافع لہم ویذکروا اسم اللہ فی ایام معلومات علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام. خاص طور پر میں بولتا ہوں آپ کو ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن ہے نا، اس میں اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرتے رہنا. نفلی ذکر 9 دن ذی الحجہ کے 9 سے شروع کر کے 9 10 11 12 13 وہ واجب ذکر. نمازوں کے بعد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، وہ واجب ذکر، وہ تو کرنا ہے، مرد عورت بالغ سب کے لیے. لیکن نفل ذکر ذی الحجہ کے چاند دیکھتے ہی شروع ہو جاتا. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، خالی نماز کے بعد اچکر کو نہیں، نماز پڑھنے والا اچکر کو نہیں، پاک رہنے والا اچکر کو نہیں، ہر ٹائم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یہ نفل ذکر کرتے رہنا. کتنا زیادہ ہم کرتے رہیں گے کہ اتنی زیادہ اللہ کی مدد. آپ کو معلوم، جب تک اللہ اللہ کہنے والا دنیا میں رہے گا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی. یہ معلوم آپ دنیا میں، ہندوستان میں خاص طور پر آج مسلمانوں پر کیسی خطرناک حالت آ رہی ہے، اس کو ختم کرنے کی طاقت اس ذکر کے اندر ہے. خاص طور پر ذی الحجہ کے اندر ہم دل کے اندر نیت کر لیں ابھی سے، یا اللہ ہم جو ذکر کریں گے ابھی بھی کریں گے، ذی الحجہ کے شروع ہونے کے بعد کثرت سے ذکر کریں گے. اس ذکر کی برکت سے مسلمانوں پر آئے ہوئے حالت کو یا اللہ تو ختم کر دے. ہم اگر نیت کر لیں گے ہو سکتا. قیامت کتنی بڑی چیز، اسی کو روکنے کی طاقت اگر ذکر کے اندر ہے تو یہ فتنہ فساد، یہ ساری چیزوں کو مسلمانوں سے دور کرنے کی طاقت ذکر کے اندر ہے. بہت زیادہ بولنا بول کے، لیکن اوپر کی جو آسان باتیں ہیں نا وہ تک میں آپ کو بتاتے جا رہا ہوں. ذکر کثرت سے کرنا چاہیے. نمبر 2، اللہ کے رسول صلی اللہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جو کوئی اس سال ذی الحجہ کے مہینے میں قربانی دینے کا ارادہ رکھتا ہے تو اس آدمی کو چاہیے کہ ذی الحجہ کے چاند دیکھنے کے بعد سے قربانی کے جانور کو ذبح کرنے تک اپنے جسم میں سے کہیں سے بھی بال یا ناخن نہ کاٹنا مستحب ہے، واجب ضروری نہیں ہے. یہ مستحب بھی کس کے لیے؟ وہ آدمی جس کو کاٹ کر 40 دن سے زیادہ نہ ہو گئے ہوں. اگر قربانی کے دن تک بھی سر کے بال یا شرمگاہ کے، سر کے تو نہیں، شرمگاہ کے پاس کے، بغل کے بال، یہ سب 40 دن سے زیادہ اگر ہو جاتا ہے شرمگاہ کے بال کو کاٹ کر، تو یہ 10 دن ذی الحجہ شروع ہو گئے تو قربانی انہیں کاٹنا چاہیے. وہ تو واجب 40 دن سے زیادہ کاٹے بغیر